تین شہید کون ہیں یہ تین شہید؟ تاریخ اسلام میں کن کو تین شہید کے نام سے جانا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان تین شہید کے بارے میں۔ جنگ موتا ہے، ایک طرف مسلمانوں کی فوج جن کی تعداد 30,000 کے قریب، دوسری طرف رومیوں کی فوج، دشمنوں کی فوج جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ۔ 30,000 کی فوج 1,00,000 کی فوج سے ٹکرانے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا۔ لشکر آپ نے روانہ کیا، فرمایا کہ اے مسلمانوں کے سپاہیوں، تمہارا امیر ہوگا، تمہارا کمانڈر ہوگا زید بن حارثہ۔ اسی فرمان میں آپ نے تین شہیدوں کا ذکر بھی فرما دیا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا لشکر روانہ کرتے وقت کہ اے سپاہیوں، دین کے مجاہدین، میں جو لشکر روانہ کر رہا ہوں اس کے امیر، اس کے کمانڈر ہوں گے زید بن حارثہ۔ جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو دوسرے کمانڈر بنیں گے حضرت جعفر طیار۔ جعفر طیار اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کے کمانڈر ہوں گے اور کمان سنبھالیں گے۔ جب یہ بھی شہید ہو جائیں تو خالد بن ولید اس لشکر کا کمان سنبھالیں گے، وہ کمانڈر ہوں گے اس لشکر کا۔ چنانچہ آپ نے اس وفد کو، اس لشکر کو، 30,000 مجاہدین کے لشکر کو آپ نے روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگ میدان جنگ میں پہنچے۔ جنگ موتا سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، گھمسان جنگ ہونے لگی۔ اللہ اکبر! حضرت زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ زید شہید ہو گئے، اللہ نے انہیں بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ اب اس لشکر کے کمان کو جعفر طیار سنبھال رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جو لوگ موجود تھے وہاں پہ، کہ جعفر طیار بھی شہید ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی جنت میں داخل فرما دیا ہے، اور جنت میں اللہ نے جعفر طیار کو 2 بازو عطا کیے ہیں جن سے پورے جنت میں وہ گھوم رہے ہوں گے، اسی لیے انہیں ذوالجناحین کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر طیار کی شہادت کے بعد اب کمانڈر جو بنے لشکر کے وہ عبداللہ بن رواحہ، وہ کمان سنبھال لیں۔ کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا کہ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا گیا، وہ کمانڈر بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تینوں لوگ شہید ہو گئے اور تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا ہے، اور تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ یہ تین شہید، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ تین شہید جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور انہی تین شہیدوں کو تاریخ اسلام میں تین شہید کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں دی ہیں، بشارتیں۔ اور 30,000 کا لشکر 1,00,000 دشمنوں کے لشکر کے سامنے ٹکرا رہا ہے، اور انجام یہ ہوا کہ خالد بن ولید جب آپ نے لشکر کا کمان سنبھالا، یہ گھمسان جنگ ہوئی، لشکر جو دشمن کی تھی وہ تتر بتر ہو گئی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا گیا، انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھیں۔ لڑتے لڑتے آپ نے 9 تلواریں توڑی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے اس جنگ میں، جنگ موتا میں، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب فتح ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے آپ مدینے سے کچھ دور باہر نکل کر تشریف لائے، اور ان کا، اس لشکر کا آپ نے استقبال کیا۔ اور خالد بن ولید کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تاریخ اسلام میں وہ 3 مجاہدین، وہ 3 شہید جنہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کی،
کمانڈر کے منصب پر فائز تھے وہ تینوں، اور انہی کو تاریخ اسلام میں 3 شہید کہا گیا ہے۔ اس میں سے وہ جعفر طیار جو ملک حبشہ میں پہلی وفد جو روانہ ہوئی تھی ہجرت کے وقت، تو جب وہ حبشہ پہنچے تھے تو مکہ سے کافروں کا ایک وفد وہاں پہنچا، اور جا کر حبشہ کے جو مالک تھا، جو بادشاہ تھا حبشہ کا، تو جب حبشہ پہنچے یہ کافر و مشرک، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے سے، ہمارے گروہ سے کچھ لوگ بھاگے ہوئے ہیں جرم کر کے، وہ مجرم ہیں، آپ کے یہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ یہ بات بادشاہ نے ان سے پوچھی کہ کیا تم مجرم ہو اپنے قوم کی؟ کس جرم کے واسطے تم بھاگے ہو؟ کون سا جرم تم نے کیا ہے کہ تم وہاں سے بھاگے ہو؟ تمہاری کھوج بین، تمہاری تلاش کے لیے لوگ یہاں پر آئے ہوئے مکہ سے۔ تو جب لوگوں نے سنا تو مسلمانوں کے طرف سے حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور جوابی تقریر اس طرح سے آپ نے کی کہ بادشاہ بھی ہکا بکا رہ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، اے وقت کے بادشاہ، اے حبشہ کے بادشاہ، سنیں، ہمارا جرم کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ہماری خطا تو بس اتنی ہے، ہمارا جرم تو بس اتنا ہے کہ سن لیں، ہمارا جرم یہ ہے، بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت، اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم، خود آپ ہی انصاف فرمائے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا، ان کی جوابی تقریر سنی، بڑی متاثر ہوا، اور مکہ سے جو کافروں کا وفد جو لشکر آیا تھا ہجرت کرنے والوں کو واپس لے جانے کے لیے، ان سے کہنے لگا وہ بادشاہ کہ چلے جاؤ یہاں سے اگر سلامتی چاہتے ہیں، اور دوبارہ پھر کبھی لوٹ کر اس معاملے کے لیے مت آنا، یہ لوگ جو آئے ہیں یہ یہیں پہ رہیں گے اور اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کے ساتھ ہی اس زمین پہ رہیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، وہ ہمارے ہیں اور ہمارے پاس وہ رہیں گے۔ چنانچہ وہاں سے کافروں کو مایوسی ہوئی، تو وہ جعفر طیار جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور آپ نے ان تینوں شہیدوں کا ذکر کیا تھا۔